اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی روزی کیوں نہیں زیادہ کر دیتا؟ اور کیا دلیل ہے کہ پروردگار عالم ایک دن قیامت کو برپا کرنے پر وہ قادر ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تاکہ سب سے پہلے آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روئے زمین میں سرکشی کرنے لگیں، مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ نکات۔ پچھلی آیت میں اللہ نے مومنوں کو دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ مومنین اپنی روزی میں زیادتی کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: دعا کی قبولیت اللہ کی حکمت کی بنا پر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رزق میں زیادتی اللہ سے غفلت اور بغاوت کا سبب بن جاتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دولت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ دوسرا سوال: اگر رزق میں زیادتی بغاوت کا سبب ہے تو کیوں کچھ لوگوں کی روزی کو زیادہ کیا اور ان لوگوں نے بغاوت بھی کی؟ جواب: اللہ کے منصوبے اور اس کی سنتیں مختلف ہیں اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ جس طرح فساد کو روکنے کے لیے رزق کو کنٹرول کرنا ایک عمومی سنت ہے، اسی طرح رزق کو زیادہ کرنا اور مہلت دینا بھی ایک سنت ہے جو کہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ تو عمومی اور کلی قانون رزق کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ان کی روزی کو زیادہ بھی کیا جاتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ یہ بات بھی باقی نہ رہ جائے کہ کبھی کبھی رزق میں تنگی انسان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ایک الگ بات ہے۔ ناظرین، ہم نے بہترین نکات کو جان لیا ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: جس طرح اللہ کی عطائیں اس کا لطف و کرم ہیں، اسی طرح کبھی کبھی محرومیتیں بھی اس کا لطف ہوتی ہیں۔ نمبر 2: اللہ کا فضل و کرم مصلحت اور حکمت کی بنا پر تقسیم ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشوں کی بنا پر۔ نمبر 3: اچھے سماجی تعلقات معتدل اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے سے ملتے ہیں۔ نمبر 4: رزق میں تنگی کی وجہ سے مومنوں کو اللہ کے سلسلے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5: حد سے زیادہ عیش و آرام اور سہولیات بغاوت کا سبب بن جاتے ہیں۔ نمبر 6: اللہ کی مشیت اس کی حکمت کی بنا پر ہوتی ہے۔ نمبر 7: لوگوں کا رزق ایک حساب کتاب کے مطابق ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے. ناظرین، ہم نے ان آیات کے بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے. اب ان آیات کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات: غیث فائدہ مند بارش کو کہا جاتا ہے، لیکن مطر ہر طرح کی بارش کو کہا جاتا ہے، چاہے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ. جیسا کہ ارشاد فرمایا ترت مطر السوء، سورہ فرقان آیت نمبر 40. قنوت کا معنی ہے نا امیدی اور بسا کا معنی ہے پھیلانا. ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے. اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں. پیغام نمبر 1: نا امیدی میں بھی امید پائی جاتی ہے، کالی رات کا اختتام اجالا ہے. نمبر 2: نا امیدیوں اور مشکلات میں انسان کی واحد پناہ گاہ خدا ہے. نمبر 3: بارش اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. نمبر 4: بارش کی کمی کبھی کبھی انسانوں کو بغاوت سے روکنے کے لیے ہوتی ہے. نمبر 5: پسندیدہ اور دائمی ولایت صرف خدا سے مخصوص ہے. نمبر 6: آسمانوں، زمین اور چارپایوں کی پیدائش اللہ کی نشانیوں کی ایک جھلک ہیں. نمبر 7: اللہ کا پہلے پہل پیدا کرنے پر قادر ہونا اس کے قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہونے کی علامت ہے. نمبر 8: آسمانوں میں بھی زندہ مخلوقات پائی جاتی ہیں. نمبر 9: زمین کے مختلف علاقوں میں حیوانوں کو پھیلا دینا ایک نعمت ہے. اگر تمام بھیڑیں ایک علاقے میں ہوتیں اور تمام گائیں کسی ایک علاقے میں تو انسان کی زندگی بہت سخت ہوتی. نمبر 10: قیامت کا وقت معین کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اگر پروردگار عالم اپنے بندوں کی روزی زیادہ کر دے تو لوگ بغاوت اور سرکشی کرنے لگیں گے. اس لیے پروردگار عالم ایسا نہیں کرتا ہے. اور اللہ کا پہلے پہل پیدا کرنے پر قادر ہونا اس کے قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہونے کی علامت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.